بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نادر مظہر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان نیازی نے کل پاکستان کے اندر ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس نے عمران خان کا اپنا بھی اور ساتھ ہی ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریکارڈ تھا کہ 5 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتنا، وہ توڑ دیا ہے۔ اور اب کپتان نے اپنا ہی ایک ریکارڈ توڑ کر ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے، اور وہ ہے 6 نشستوں پر الیکشن جیتنا۔ نہ یہ پہلے کبھی پاکستان میں ہوا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ یہ ریکارڈ ہمیشہ عمران خان کے پاس رہے گا کہ عمران خان نے اتنی نشستوں کے اوپر جو ہے وہ کامیابی سے بیٹھی۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ لانگ مارچ کی طرف جانا ہے، اسلام آباد بند کرنا ہے، اور شیخ رشید کے بیان بھی آپ سنتے رہے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ عمران خان اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، اب تم لانگ مارچ کی کال دے دو تاکہ یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ جو ہے وہ گھر چلا جائے۔ لیکن عمران خان نے لانگ مارچ کی کال نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل الیکشن ہوا اور آج عمران خان نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن عمران خان نے ایک بار پھر جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا۔ پھر آج شام جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ دا رپورٹرز پروگرام جو ہے جو چودھری غلام حسین صاحب کرتے ہیں ARY کے اوپر، اس پروگرام ان کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں جو عمران خان صاحب نے ریجیم چینج کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے اور پھر پاکستانی سیاست کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور لانگ مارچ کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے اب ایک نئی چیز جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میرے پاس ایسا پلان ہے جس سے یہ نااہل اور امپورٹڈ ٹولہ جو ہے اس کے لیے بے انتہا پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی، اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم انہیں چھپنا کس جگہ پہ ہے یا ہم کون سی بل میں جا کے چھپیں، اور یہ پھر آرام سے اقتدار سے نکل جائیں گے، اور پھر پاکستان ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں انشاءاللہ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب بھاری اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئیں گے۔ اب وہ ترپ کا پتہ کیا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں؟ میں آپ کے سامنے 2 آپشنز رکھنے جا رہا ہوں، 2 چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو بڑے اندر کے ذرائع نے بتائی ہیں، جو چیزیں خان صاحب کے ذہن میں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کرنے کیا جا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک کال دیں گے، اور اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ وہ کال کیا ہوگی کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں اسلام آباد کے اندر ایک دھرنے کی کال دینے جا رہا ہوں، اور اس دھرنے کے اندر جو ہے وہ ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو شہری ہیں ان کو وہاں پہ لے کے آئیں گے، یا باقی اضلاع سے جو قیادت ہے یا جو ورکرز ہیں ان کو بلایا جائے گا اس دھرنے کے اندر، اور وہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دیا جائے گا۔ ساتھ پھر کیا کیا جائے گا؟ ساتھ یہ کیا جائے گا کیونکہ اس وقت اسلام آباد کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کنٹینرز لگائے جائیں گے، تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد بند کرنے کے لیے پلان یہ کیا ہے کہ اسلام آباد کو لگنے والے تمام راستے، کیونکہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو پورے پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے، صرف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کی حکومت ہے۔ تمام جو داخلہ اور خارجہ راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا بشمول موٹر وے، تاکہ کسی بھی قسم کی جو موومنٹ ہے وہ نہ ہو سکے۔ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے، پھر تیسری چیز یہ ہوگی اس پورے پلان کے اندر جو عمران خان صاحب کا ترک کا پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دھرنوں کی کال دے دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ کوئٹہ ہوا تھا تو اہل تشیع کی ایک جماعت MWM جو تھی، انہوں نے پورے ملک کو اس طریقے سے بند کیا تھا، اور تمام اہم شاہراہیں اور اہم چوک بند کر دیے تھے، جس سے پورا ملک مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، اور پھر جو ہے وہ اسلم رئیسانی جو اس وقت کا
وزیر اعلیٰ تھا بلوچستان کا، اور کوئٹہ کے جب سانحہ ہوا تھا تو اس نے آنا پسند نہیں کیا تھا پاکستان واپس، اس کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس طرز کا اب یہ دھرنا اور یہ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگلی خبر آج جو میں بتا دوں آپ کو، عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں اس شخص کا ذکر بھی کر دیا ہے جس کی نئی پوسٹنگ اسلام آباد ہوئی ہے، اور یہ سوالات پوچھ لیے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جس کو اسلام آباد لے کے گئے ہیں۔ اب واضح سی بات ہے کہ وہ شخص یا مسٹر ایکس ہو سکتا ہے، یا وائی ہو سکتا ہے، یا زی ہو سکتا ہے۔ ان تین مسٹرز میں سے کوئی چوتھا مسٹر تو ہے نہیں، جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ ایک مسٹر ایکس، ایک مسٹر وائی اور ایک مسٹر زیڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشنز کو بھی جو ہے وہ ریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کی آوازیں بند کروانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا اشارہ ان تین لوگوں کی طرف ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کی طرف ہو، کہ جس کو بٹھایا گیا ہے، جس کے اوپر اس وقت اینٹی کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ اس نے سیف سٹی اتھارٹی کو جو ہے وہ لاہور کے اندر جو بنائی گئی تھی اس میں اربوں کی کرپشن کی ہے، اس کو وہاں پہ آئی جی لگا دیا گیا۔ اشارہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اس طرف اس وقت جو ہے وہ اشارہ کلیئر نہیں ہے۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، آپ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ہمیشہ خبروں کی جو ہے وہ ارد گرد گردش میں رہتی ہیں، ان کی خبریں اور خبریں ان کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ فیض حمید نے کل جو ہے وہ پی ایم اے کا دورہ کیا، اور کل کا دن ہی تھا جس دن عمران خان صاحب نے پاکستان میں ایک بار پھر جھرلو پھیرا۔ پہلے پنجاب میں جھرلو پھیرا تھا، اب کپتان نے پورے پاکستان میں جھرلو پھیرا ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اسی دن فیض حمید کس طریقے سے جو ہے وہ پی ایم اے گئے اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسکراتے رہے۔ اور جب یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ابھی چلاؤں گا، آپ ذرا دیکھیے گا، اور جب یہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تو ان کے اوپر بڑی عجیب سی تنقید کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں کی جانب سے۔ کیا ایک ایسا شخص جو آرمی چیف کی دوڑ میں ہے، اور ایسا شخص جو پاکستان کی شان ہے، آن ہے، بان ہے، اور پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہماری نمبر 1 ایجنسی ہے، اس کا ترہ پوری دنیا میں اونچا کیا جس شخص نے افغانستان سے جو معاملات ہوتے رہے، آپ نے دیکھا کس خوش اسلوبی سے معاملات ہوئے، اور کس طریقے سے وہ ٹی کا کاپر اور تمام معاملات ہوتے رہے۔ ایسے شخص کے خلاف نون لیگ کی طرف سے پروپیگنڈا کرنا یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ ذرا ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ کوئی صاحب ٹین میں نہیں ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی ہے صاحب، آپ ایسے آپ کو اسٹیٹ ہونی چاہیے صاحب، اور کیا صاحب آپ کمی کیسی ہے صاحب، اسٹیٹ آپ کی ہونی چاہیے صاحب، آپ نے اپنا کام نہیں ٹھیک کیا صاحب، آپ سے مثال یہ جگہ صاحب ٹھیک ہے، مجھے ایک آئینہ سنائے صاحب، ابھی آپ کمی ایسے کھڑے ٹیٹل کلیئر کیپ کٹ صاحب، کیپ کٹ ادھر کمنی میں جگہ لوگ صاحب بولو گے آپ نے رائٹ ٹرن کر لوگ فرنٹ لیڈیز کو بھیجے ہماری اور صاحب کو جو ریسپیکٹ جتنی ملتی ہے ناظرین، یہ جب ویڈیو آئی تو اس کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے جو فیض حمید سے محبت کرتے ہیں، فیض حمید کو چاہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ جملہ بہت زیادہ بولا گیا کہ آگ لگی بستی میں، فیض اپنی مستی میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیض حمید اپنی مستی کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ان کا گیٹ ٹوگیدر تھا پی ایم اے لانگ کورس کا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ گلا بہت زیادہ خراب ہے، لیکن آپ تک خبریں جو ہے وہ پہنچانا بہت ضروری تھا۔ سارا دن آپ تک خبریں نہیں پہنچا سکا صرف گلا خراب ہونے کی وجہ سے، تو میں نے سوچا کہ دن کے اختتام پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ خبریں ساری جو ہے وہ شیئر کر لی جائیں۔ گلا جیسے ہی ٹھیک ہوگا تو دوبارہ انشاءاللہ ریگولر جو ہے وہ ویڈیوز جیسے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھتے تھے وہ کرنی شروع کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔